سمینہ سید صاحبہ کے حوالے سے ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہوئیں اور باقی احباب بھی کریں گے. دو چار باتیں میں ایک دو شعر سنا کے ان کے لیے پھر. ہر آنکھ اشک بار ہے ہر دل اداس ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے ہر دل اداس ہے، محفل سے جو گیا ہے میرا غم شناس ہے. ہر آنکھ اشک بار ہے ہر دل اداس ہے، محفل سے جو گیا ہے میرا غم شناس ہے. خوشبو فضاؤں میں تیری باتوں کی باز گشت، خوشبو فضاؤں میں تیری باتوں کی باز گشت، تو جا چکا ہے پھر بھی میرے آس پاس ہے. خوشبو فضاؤں میں تیری باتوں کی باز گشت، تو جا چکا ہے پھر بھی میرے آس پاس ہے. سمینہ سید صاحبہ سے گو کہ ملاقاتیں بہت زیادہ تھیں، مگر جب انہوں نے پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کیا پنجاب یونیورسٹی میں تو اس گیٹ کے ٹیسٹ میں بھی شامل تھا. تو جب ان کا وہاں داخلہ نہیں ہوا تو ہماری بہت دیر اس پہ بات ہوئی، تو وہ بڑی پریشان لگی. تو میں نے ایک دن ان کو فون کیا اور ان سے کہا السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. تو وہ اتنا خوش ہوئی کہ مجھے کہنے لگی کہ میری زندگی کا بہت بڑا خواب ہے کہ مجھے ڈاکٹر کہا جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں آج سے آپ کا نمبر ڈاکٹر سمینہ سید کے نام سے سیو کر رہا ہوں اور اب آپ کو ڈاکٹر صاحبہ ہی کہوں گا. تو پھر جب لاہور کالج میں ان کا امتحان تھا تو میری بیگم صاحبہ کا بھی تھا، تو بعد میں دونوں کلاس فیلو بن گئی. تو جب انہوں نے امتحان دیا تو ان سے میں نے کہا کہ اس مرتبہ آپ کا داخلہ ہو جائے گا. تو وہ اس پر بھی بڑا آپ کو کیسے پتہ ہے، چلو ہو گیا. تو وہ اتنی ان کو خوشی تھی. ابھی یہاں کسی نے ذکر کیا کہ ان کو گھر بنانے کا بڑا شوق تھا، تو مجھے کاشف رحمان کا ایک شعر یاد آ گیا. کس قدر اجلت تھی تجھ کو خواب کی تعبیر میں، شہر کی بنیاد رکھی گھر بسائے مر گئے. ایک ہی مصرے میں کاشف غزل یہ پوری ہوئی، آخری سگریٹ جلایا کش لگائے مر گئے. تو سمینہ سید بھی علامہ اقبال کی طرح گھر بنانے کی خواہش مند تھیں، لیکن جب گھر بن گیا تو وہاں ان کو رہنا نصیب نہیں ہوا. بہرحال بہت ساری باتیں، میں جس طرح ان کی شخصیت پہ تو بہت بات ہو رہی ہے، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ان کی تخلیقات پر بھی بات ہونی چاہیے، کیونکہ جو ان کی تخلیق ہے وہ بنیادی طور پر جو پہلا ہمارے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ ان کی تخلیق کے ذریعے ہے. ان کی تخلیق کے بعد ہی سمینہ جو ہے وہ کھل کے ہمارے سامنے آئیں. ہمارے ہاں جس طرح دھڑا دھڑ خواتین لکھ رہی ہیں اور جب ان پر تنقید ہوتی ہے تو انہیں زن بیزار مرد کہا جاتا ہے. انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں خواتین لکھنے والیوں نے اپنی عورت ہونے کا یہاں تو بہت زیادہ ایج اٹھایا، یا ان کی شاعری میں جو عورت ہے وہ بڑی واضح ہو کے نظر آتی ہے. میرا بھی خیال یہ ہے کہ عورت کی تخلیقات میں عورت نظر آنی چاہیے، مگر سمینہ سید ایک ایسی شاعرہ تھی، ایسی تخلیقار تھی کہ جنہوں نے اپنی کہانیوں میں عورتوں کے یا مردوں کے یا معاشرے کے مسائل تو بتائے ہی، لیکن آپ اس کو کسی ایک جنس کے ساتھ قید نہیں کر سکتے. میرا خیال سے ایک بڑی تخلیقار ایسی ہی ہونی چاہیے کہ اس کی کہانیاں، یعنی آپ شاید میرا موقف سمجھ پائے یا نہیں سمجھ پائے، کہ وہ ہر جگہ پر ایک کرونا دھونا ڈال کے وہ اپنے نمبر ٹانگنے کی کوشش میں ہو. سمینہ ایسی نہیں تھی. یعنی اس کی کہانیاں، مثلاً بیوہ کہانی ہے، ایک اور بندھن شاید اس طرح کی کہانی ہے جو میں نے ابھی لاسٹ ٹائم ان کی پڑھی جب میں نے کالم لکھا. میں نے جو ان پہ کالم لکھا اس میں میں نے موسٹلی باتیں اس کی تخلیقات کے اوپر ساری ان کی کر دی. مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سمینہ سید کا بہت ایک بڑا کام ہے کہ انہوں نے اپنی صنف کو، اپنی جنس کو نکال کر بطور تخلیقار اس معاشرے کو دیکھا اور بطور تخلیقار اس معاشرے کے دکھ کو بیان کیا. تو کوئی مرد لکھے یا خاتون لکھے، میرا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ اسے تخلیقار ہوتا ہے. اس کے اوپر کوئی جو بیج ہے وہ نہیں لگنا چاہیے کہ یہ سنی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، دیوبندی ہے، شیعہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. تخلیقار جو ہے وہ ان تمام جو حدود و قیود ہوتی ہیں ان سے آزاد ہوتا ہے. اور سمینہ سید ایسی ہی تھی. یعنی ان کی کہانیاں پڑھ لیں تو آپ سمینہ کو نکال دیں تو آپ
آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ غلام عباس، منٹو یا کسی بھی بہت بڑے تخلیقار کی کہانیاں پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہوتا ہے بڑا تخلیقار. ورنہ اب آپ انگلیوں پہ ایسی خواتین کو بھی گن سکتے ہیں، ایسے مردوں کو بھی گن سکتے ہیں کہ جن کی کہانیوں میں، جن کی شاعری میں ان کا اپنا ذاتی رونا دھونا زیادہ ہے اور معاشرے کا رونا دھونا کم ہے. تو بہرحال وہ ایک بڑی تخلیقار تھیں، ایک اعلیٰ تخلیقار تھیں، اور میں نے واقعتاً ان کو سارا پڑھا. ایک دن مجھے کہنے لگی کہ اگر مجھے ایک شکوہ ضرور رہا کہ مجھ پر میرے کسی ہم اثر نے نہیں لکھا، تو میں نے اس واقعے کا ذکر کالم میں بھی کیا. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کسی نے نہیں لکھا، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں پیش لفظ دیباچے تخلیق پر نہیں لکھے جاتے، تخلیقار پر لکھے جاتے ہیں. تو آپ پر کم لکھا گیا، مگر جس نے بھی آپ پر لکھا اس نے بنیادی طور پر آپ کی تخلیق پر لکھا ہے.